حضرت رابعہ بصری کی آخری نصیحت۔ حضرت رابعہ بصری کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی شاگرد خواتین اور لڑکیاں ان کے ارد گرد بیٹھی تھیں۔ ان لڑکیوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہنا ورنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اسی لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس رات رابعہ بصری پیدا ہوئی آپ کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے نہ تیل تھا اور نہ ہی آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا تیل ہی لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا۔ رابعہ بصری کے والد پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے رابعہ کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم امیر بصرہ ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا اس کے کفارہ کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ وہ نبی آخر الزما کی نظروں میں ہے۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غربا میں تقسیم کرائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تشریف لائیں۔ کچھ عرصے بعد رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئے۔ اسی اثنا میں بصرہ کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قحط کے دوران رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئی۔ ایک بار رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھی کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سرغنہ نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت اور مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن بھر کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی رہتی اور دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتی۔ اتفاقاً ایک دفعہ رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کی گریہ وزاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا گیا کہ رات کے اس پہر کون اس طرح گریہ وزاری کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سر مسجود ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا مالک خوف خدا سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کی بجائے بہتر یہ ہوگا کہ خود اس کی خدمت میں جائے۔ صبح ہونے پر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں، اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، ورنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں، لیکن اگر آپ یہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میری بس ایک ہی خواہش ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دیں جس کی آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ ناظرین، جب بھی انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی حفاظت اور نصرت فرماتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ناظرین، ابتدا میں تو حضرت رابعہ بصری کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یادالی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت عبادت کرتے دیکھا۔ ان کے چہرے پر عبادت کے نور کی ایسی کیفیت تھی کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے چاند کی روشنی ان کے چہرے سے پھوٹ رہی ہو۔ وہ انہیں کوئی غیر مرئی مخلوق سمجھ کر خوف زدہ ہو گیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ دوسری صبح جب اسی نوجوان نے بصرہ کے بازار میں وہی چہرہ دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی غیر مرئی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی نیک بندی حضرت رابعہ بصری ہیں، جو اپنی عبادت، تقوی، زہد اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے پورے بصرہ میں معروف ہیں۔ لگا آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری کے گھر جا پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھیں کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند رہیں یا کھلے ہوئے اس کی دانست میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔
اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا اور اندر چراغ روشن تھا، یہ سوچ کر باقی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پر سوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجر کارونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے زینے پر چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثناخوانی کر رہی تھیں۔ پروردگار ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے۔ ہر محبوب اپنے محبوب سے محوراز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی اسنا میں حضرت رابعہ بصری نے پلٹ کر اسے ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گم ہو گئی۔ رابعہ بصری نے اس کے قریب آ کر پوچھا کہ کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ وہ جوان صرف آنکھوں سے اتجا کر سکتا تھا کہ اے خاتون، میری گویائی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبہ سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری نے کہا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوئی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا، اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے۔ معافی مانگنی ہے تو اس سے مانگ، تو جس دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید تو بے کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا اور وہ رو رہا تھا۔ نہ معلوم کب تک روتا رہا، جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک ایک مجذوب گرمی جاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نوروں سے بسسرا کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کرماؤں کے سینوں سے دبک جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ وہ مجذوب یہی مذکورہ جوان تھا جو حضرت رابعہ بصری کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔ رابعہ بصری ایک بہت ہی نیک اور عابدہ زاہدہ خاتون تھیں۔ آج لوگ ان کی عبادت کی مثالیں دیتے ہیں۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی شاگرد خواتین اور لڑکیاں ان کے ارد گرد بیٹھی تھیں۔ ان شاگردوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہو، اور پھر اپنا واقعہ سنایا کہ میں جب آدھی رات کو مسئلے پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی، اس وقت گلیوں میں پھرنے والا چوکیدار جب میرے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا تو میرے دل میں بڑے بڑے وسوسے آتے تھے کہ اس وقت سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے مجھے زنا سے محفوظ رکھا۔ اس واقعہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ رابعہ بصری جیسی پاک دامن اور عابدہ زاہدہ خاتون کو ایسے وسوسے آ رہے ہیں تو آج کل کے اس گندے معاشرے میں جہاں ہر طرف بے حیائی، بے پردگی اور بے دینی کا ماحول غالب ہے، ایسے میں کون کون عورت ہے جو اپنے آپ کو بچائے گی؟ فرمایا، نکاح کے بغیر زندگی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادیاں کی اور 9 بیویاں چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحبہ کرتے اس حال میں کہ اہل و عیال کے پاس غربت کے باعث کھانے کو کچھ نہ ہوتا، اور شام کرتے تو بھی یہی حالت ہوتی، مگر اس کے باوجود 9 بیویاں چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ اللہ پاک کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نکاح کے زندگی گزارنے سے منع فرمایا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے حضرت رابعہ سے کہا کرتے کہ آپ شریعت کے مطابق شادی کر لیں۔ فرمایا، نکاح اور شادی اس کے لیے ہے جس کا کوئی وجود ہو، یہاں نہ میرا کوئی وجود ہے اور نہ میں اپنی آپ مالک ہوں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوں۔ ایک مرتبہ کچھ اور لوگوں نے بھی آپ سے کہا کہ آپ شادی کر لیجئے۔ فرمایا، اگر 3 فکروں سے مجھے بے فکر کر دیں تو میں ضرور شادی کر لوں گی۔ نمبر 1، کیا میں دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گی؟ نمبر 2، روز محشر میرے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نمبر 3، قیامت کے روز جب لوگ دائیں جانب سے جنت میں اور ہائیں جانب سے دوزخ میں پہنچائے جائیں گے تو مجھے کس جانب سے پہنچایا جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے۔ فرمایا، تو پھر جس کے اتنے عظیم افکار ہوں وہ بھلا کیا شادی کر سکتی ہے؟ رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی۔ آپ نے آخری سانس تک عشق الہی کی لذت اور سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا، یہاں تک کہ اپنی آخری سانس تک موجود حقیقی کی محبت کا دم بھرتی رہیں۔ آخری وقت آپ نے اپنے والی اور صوفی ساتھیوں کو بتایا کہ میرا محبوب موجود ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے۔ ناظرین، ہمیں حضرت رابعہ بصری کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی پہچان کے دروازے مرد عورت سب کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ کی راہ پر حضور نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں چلنا ہمارا کام ہے، باقی فضل و کرم کرنے والا ہے۔ رابعہ بصری کا بیشتر وقت نماز پڑھنے میں گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی پریشان حال آدمی دعا کروانے کے لیے حاضر ہوا، دیکھا تو ظہر کی نماز پڑھنے میں مشغول تھیں۔ جب فارغ ہوئے تو نوافل کی نیند باندھ لی۔ اسی طرح عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئی حتیٰ کہ مغرب ہو گئی۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اوانین کی نیند باندھ لی۔ اسی حال میں عشاء کی اذان ہو گئی۔ نماز عشاء کے بعد نفل کی نیت کر لی، رکوع اور سجدے میں مشغول رہیں حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مناجات میں محو ہو گئیں۔ بالآخر فجر کی نماز ادا کی تو تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہو گئیں۔ اس کے بعد اشراق کے نوافل ادا کیے تو بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر اونگ آ گئی۔ جب بیدار ہوئیں تو رو رو کر دعا مانگنے لگیں کہ اے اللہ، میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے بھرتی ہی نہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھیں۔ اکثر اوقات کوئی گفتگو کرنی ہوتی تو آیات قرآنی کا سہارا لے کر اپنا مطلب بیان کرتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ جواب میں فرمایا، انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن مجید کی آیت کے سوا کچھ نہ بولوں۔ یہ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں میرے منہ سے غلط لفظ نہ نکل جائے اور فرشتے اسے لکھ لیں، پھر مجھے محبوب حقیقی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ایک شخص نے رابعہ بصری کے سامنے دنیا کی بہت مذمت کی۔ آپ تھوڑی دیر سنتی رہیں، پھر فرمایا اٹھ چلا جا، تو نے اتنا وقت دنیا کی مذمت بیان کرنے میں لگا دیا۔ تجھے دنیا سے بہت محبت ہے، اگر کسی سے نفرت ہو تو اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہنسنے سے منع تو نہیں کیا؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بے شک اس نے منع تو نہیں فرمایا، مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت نہیں ہے۔ لوگوں نے حیرانی سے کہا، ہنسنے کے لیے بھی فرصت درکار ہوتی ہے؟ رابعہ بصری نے کہا، ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنسا ہے جسے دل سے اطمینان حاصل ہو، اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں۔ حاضر محفل نے درخواست کی کہ اپنی بات کی وضاحت فرما دیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہستی کا انتخاب کیا ہے، اور وہ ہے اللہ پاک کی ذات۔ میں اس خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت ضائع نہ ہو جائے اور مرتے وقت مجھ سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تو ہمارے لائق نہیں ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی کٹھن پن میں گزار دی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، آپ لوگوں میں عارفہ کے نام سے مشہور ہیں، مگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح والی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر تم مجھے ان اندیشوں سے نجات دلا دو تو میں آج ہی نکاح کر لوں گی۔ میرا پہلا اندیشہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں، دوسرا یہ کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا نہیں، تیسرا قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے کچھ جہنم میں، تم لوگ بتاؤ کہ میں کس طرف جاؤں گی؟ لوگوں نے کہا، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، بس اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا، تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اس قدر غم ہو وہ شوہر کی خدمت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ ایک بار کسی شخص نے آپ کی ان تنہائی میں رہنے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ذرا باہر نکل کر دیکھیں کہ کیسی بہار آئی ہوئی ہے۔ رابعہ بصری نے بے ساختہ جواب دیا، میرا کام سانے کو دیکھنا ہے، اس کی صنعت کو نہیں۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے رات دن اپنے پانی سے روزہ رکھا اور پانی سے افطار کیا۔ گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ جب افطار کا وقت قریب ہوا تو آپ کو بھوک بہت زیادہ لگی۔ نفس نے آپ سے فریاد کی، رابعہ آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال ہی گزرا تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا لے کر کھڑا تھا۔ رابعہ بصری نے کھانا قبول فرما لیا۔ رابعہ بصری نے نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ پاک نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، ابھی تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا رکھ دیا اور چراغ جلانے کے لیے اندر چلی گئیں۔ واپس آئیں تو دیکھا ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے اور زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بلی کو دیکھ کر مسکرائیں اور فرمایا، شاید یہ کھانا تیرے لیے بھیجا گیا ہو، اطمینان سے کھا لو۔ افطار کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا کہ پانی ہی سے روزہ افطار کر لوں، اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اندھیرے میں آگے بڑھیں۔ بڑے اتفاق سے پانی کا برتن گرا اور ٹوٹ گیا، سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ بے اختیار آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ الہی یہ کیا راز ہے، میں گنہگار ہوں، نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں باطف غیبی نے کہا، اے میری محبت کا دم بھرنے والی،
اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اے رابعہ، ایک تیری مراد ہے اور ایک میری مراد ہے، تو بتا کہ دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ رابعہ بصری نے جب یہ آواز سنی تو اپنی رضا کو ہمیشہ کے لیے اللہ پاک کی رضا میں گم کر دیا اور کشتگان خنجر تسلیم میں شامل ہو گئیں۔ رابعہ بصری رحمتہ اللہ علیہ عشق الہی میں اس قدر ڈوبی رہتی تھیں کہ خوشی اور غم اپنی حیثیت کھو بیٹھتے تھے۔ آپ خوف و طمع سے بے نیاز ہو کر اللہ پاک کی عبادت کرنے کو پسند کرتی تھیں۔ ایک بار آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی تو اہل بصرہ نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے چلی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے اور آپ کہاں جا رہی ہیں؟ رابعہ بصری نے کہا میں اس پانی سے دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں اور آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ جنت اور جہنم کے لالچ اور خوف سے اللہ پاک کی عبادت کریں۔ یہ رابعہ بصری کے جذب مستی کی بات ہے، ورنہ عام مومنین کو قرآن مجید میں خوف اور طمع دونوں حالتوں میں اللہ پاک کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک دفعہ مناجات میں کہا اللہ، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ہی ڈال دینا، اور اگر میں تیری عبادت جنت کے لیے کرتی ہوں تو مجھ پر جنت کو حرام کر دینا، اور اگر میری عبادت فقط تیری رضا کے لیے ہے تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا۔ ایک مرتبہ آپ نے تہجد کے وقت مناجات کرتے ہوئے فریاد کی کہ اے اللہ، رات آ گئی، دن چلا گیا، ستارے چمکنے لگے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، ایک دروازہ کھلا ہے، میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتی ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے مناجات میں یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے، شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کی مجلس میں حاضر ہوا، اس نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ آپ نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ سر میں درد ہے اور پہلی ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ آپ نے عمر پوچھی تو اس نے کہا 30 سال۔ آپ نے فرمایا کہ 30 سال تیرے سر میں درد نہ ہوا تو نے شکریہ کی، پٹی تو کبھی نہ باندھی، پہلی مرتبہ درد ہوا تو شکوے کی پٹی فوراً باندھ لی۔ وہ نوجوان یہ سن کر شرمندہ ہوا اور اس نے اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی نیت کر لی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ پاک نے مرد کو فضیلت بخشی ہے، ہمیشہ مردہی کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا ہوا ہے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ رابعہ بصری نے کہا بے شک اللہ پاک کا یہی نظام ہے، مگر ایک بات غور سے سن لو کہ مردوں نے ہی خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کسی عورت نے آج تک خدائی دعویٰ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے عبادت خانے میں سوئی ہوئی تھیں، ایک چور اندر داخل ہو گیا، اس نے دیکھا کہ صرف ایک چادر کے سوا کچھ موجود نہیں ہے، اس نے چادر اٹھائی اور جانے لگا، اچانک اس کی بینائی ضائع ہو گئی، اسے دروازہ نظر آنا بند ہو گیا، وہ گھبرا گیا، چادر اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، اسے دروازہ دوبارہ نظر آنے لگا۔ اس نے سوچا یہاں سے نکل جاؤں، کہیں بینائی ہمیشہ کے لیے ضائع نہ ہو جائے۔ جب دروازے سے نکلا تو آواز آئی کہ اگر ایک دوست سویا ہوا ہو تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے چوری سے توبہ کر لی۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمتہ اللہ علیہ کے ہاں 5 درویش حاضر ہوئے، کھانے کا وقت قریب تھا، چنانچہ رابعہ بصری نے خادمہ کو بلا کر پوچھا کہ مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے گھر میں کچھ موجود ہے؟ اس نے کہا صرف ایک روٹی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ایک روٹی 5 مہمانوں کے لیے نہ کافی ہے۔ اتنے میں ایک سوال علی نے دروازے پر صدا لگائی۔ رابعہ بصری نے خادمہ سے کہا روٹی ضرورت مند کو دے دو۔ خادمہ نے حکم کی تعمیل کی۔ کچھ دیر بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ رابعہ بصری نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا 2 روٹیاں ہیں۔ رابعہ بصری نے کہا واپس بھیج دو، وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لایا ہے۔ رابعہ بصری نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا 5۔ رابعہ بصری نے پھر وہی جواب دیا کہ کھانا لانے والے کو واپس یچ دو، وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے اسے بھی واپس بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لایا اور اس میں 11 روٹیاں ہیں۔ رابعہ بصری نے کہا کہ ہاں قبول کر لو، یہ ہمارا رزق ہے، اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ مہمان حضرات یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اتنے میں خادمہ نے دسترخوان پر کھانا لگا دیا۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو مہمانوں نے سوال پوچھا کہ آپ نے 2 مرتبہ کھانا واپس بھیج دیا، تیسری مرتبہ قبول کیا، اس میں کیا راز ہے؟ رابعہ بصری نے فرمایا اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ دنیا میں ایک کے بدلے 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ میں نے ایک روٹی خلوص نیت کے ساتھ سائل کو دی، مجھے یقین پکا تھا کہ ایک کے بدلے میں 10 ملیں گے۔ پہلا شخص 2 روٹیاں لایا، دوسرا 5 لایا، میں سمجھ گئی کہ یہ ہمارا رزق نہیں ہے۔ تیسرا 11 روٹیاں لایا، ایک کے بدلے 10 اور 11ویں روٹی جو سائل کو دی تھی اللہ پاک نے وہ بھی واپس کر دی۔ اللہ پاک کی شان دیکھ کر اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا۔
राबिया बसरी की शान तोकल को देखकर तमाम दरवेश हैरान हो गए। राबिया बसरी की मौत का वाकया भी बड़ा अजीब है। वफात से पहले लोग अयादत के लिए हाजिर खिदमत हुए। राबिया बसरी ने कहा, फरिश्तों के लिए रास्ता छोड़ दो। लोग बाहर चले गए। कुछ देर अंदर गुफ्तगू की आवाजें आती रहें। जब खामोशी छा गई, लोगों ने दरवाज़ा खोल कर देखा कि राबिया बसरी दुनिया से इस तरह रुखसत हो गई हैं कि जैसे हुआ का झुंका तेजी से गुजर जाता है। अल्लाह पाक हमें भी नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक कारों में शामिल करे, आमीन। अगर आपको ये बात पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।